سلام علیکم. چطورید؟ خوب هستی شما همه بچه ها؟ خب الحمدلله امروز درس ما درس پنجم هست و درباره خوردنی هست. تا حالا ما 4 تا درس خوندیم که در اون درس ها خیلی چیزا رو یاد گرفتیم. امروز انشاءالله ما درس میخونیم درباره های چیزایی که میخوریم، میوه ها، سبزی ها و غذاها. این درس درباره خوردنی هست. انشاءالله درس پنجم ماست کہ یواش یواش داریم جلوتر میریم. انشاءاللہ اس درس کے بعد اور اس درس کے اندر ہم تھوڑی تھوڑی اب اپنی معمول کی زبان میں بھی گفتگو کرنا شروع کریں گے فارسی زبان کے اندر، تاکہ آہستہ آہستہ اور بھی آشنا ہوتے جائیں. ابھی تک جو ہم درس پڑھ رہے تھے اس کے اندر ہم نے صرف اور صرف جو کتاب کے اندر آتا ہے تو اسی کو ہی بولا ہے. تو ابھی ہم ساتھ خود بولنے کی پریکٹس بھی کریں گے آہستہ آہستہ. جیسے ابھی آپ کی خدمت میں خود سلام کیا ہے، یعنی جب ہم نے سلام کرنا سیکھ لیا تو اب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں بھی صحیح، تاکہ ہمیں آسانی سے اور یہ ہماری زبان پر زبان چڑھ جائے اور ہم اس کو بولنا شروع کر دیں. تو درس ہمارا پانچواں ہے خوردنی ہا. خوردنی ہا جیسے آپ کو بیان کیا ہے کہ خوردن سے ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، کھائی جاتی ہیں. تو کھانے والی چیزوں کے بارے میں یہ ہے، اس کے اندر کھانے بتائے جائیں گے، کچھ کھانوں کے نام آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میوے کے نام آئیں گے، یعنی پھلوں کے اور سبزیوں کے نام آئیں گے، اور جملے کی ساختار آئے گی. تو شروع کرتے ہیں یہاں سے. پہلے انہوں نے 3 جملے لکھ کے دیے ہیں ہمیں. پہلا کیا ہے؟ من خالی جگہ می خورم. من می خورم کیا ہے؟ من می خورم. خورم وہی خوردن سے ہے، جیسے درس کا عنوان ہے خوردنیا. من می خورم یعنی میں کھاتا ہوں. خوردن سے خورم. پہلے ہم نے یہاں پر 2 لفظ پڑھے ہیں. ایک پڑھا ہے کہ من دورم، درست ہے، دورم. اور دوسرا کیا پڑھا ہے؟ ہستم. من ہستم. من دورم یعنی میرے پاس ہے. من ہستم یعنی میں ہوں. من استاد ہستم، میں استاد ہوں. من کتاب دورم، میرے پاس کتاب ہے. لیکن اب کیا ہے؟ کھانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں یہ کھاتا ہوں. من می خورم. خالی جگہ میں کوئی بھی چیز جو ابھی ہم پڑھیں گے نام، ان میں سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں. من کے ساتھ کیا آ گیا؟ خورم. تو پھر خوری آ گیا. تو می خوری. جیسے ادھر کیا تھا؟ تو ہستی، تو داری، آخر میں یا ساروں کے ساتھ تو. او می خورد یا او ہست یا است یا او داشت دارد، اس طرح سے تھا. ادھر بھی دوبارہ لکھ دوں میں. من ہستم او دورم. ادھر بھی آخر میں میم ہے یا ہے، ادھر دال، اور ادھر یہ خود پورا حرف ہے است. درست ہے. من ہستم، من می خورم، من دورم. یہ 3 الگ الگ سے سوال تھے اور ساختار تھی جملوں کی. میں ہوں یا من استاد ہستم، من غذا می خورم، من کتاب دارم. ادھر تو ہستی، تو می خوری، تو کتاب داری. تو یہ ساختار تھی ہماری گزشتہ. ابھی ہم نے اس ساختار کو یاد کرنا ہے، اس جملے بنانے کو یاد کرنا ہے. توجہ سے اس کو حفظ کیجئے گا آپ. من می خورم، تو می خوری، او می خورد. و اس خورد کی جگہ پر کیا لگا سکتے ہیں؟ دوسرا لفظ خورے. او می خورے. درست ہے. یہ عمومی ہے، عام بول چال میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ مکالمہ ہے جس کو ہم نے ہر درس میں پڑھا ہے، لیکن اب سے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ سارے کا سارا جو پہلا مکالمہ ہے ہر درس کے اندر وہ پچھلے دروس کا تکرار ہے، ان کی ریویژن ہے. تو اس کو میں نہیں پڑھوں گا تاکہ ہمارا وقت بچ جائے درس کا. اس کو خود آپ لوگوں نے ضرور تکرار کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ خوندن. خوندن یعنی پڑھیں. گوش کنی دو بخونید. گوش کنی یعنی سنیں اور پھر پڑھیں. کیا؟ من چای می خورم. یہ ساختار ہم نے پڑھ لی ہے. اندر اضافہ کیا ہے؟ لفظ فقط لگا دیا ہے. من چای می خورم. درست ہے. چائے. قہوے کو ہم قہوہ بولتے ہیں اس کو، اور یہ اس کو چائے بولتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں چائے ہی یہی ہوتی ہے. اور جو ہم بناتے ہیں اس کو شیر چائے بولتے ہیں، یعنی دودھ سے بنی ہوئی چائے، شیر چائے. تو آب می خوری. آب. تو آب می خوری. او بستنی می خورد. بستنی ہم نے پڑھا ہے پہلے، فقط اسے اب استعمال کر رہے ہیں. من سینڈوچ می خورم. تو سلاد می خوری. سلاد میرے خیال میں نہیں پڑھا ہم نے. سلاد وہی سلاد ہی ہوتا ہے، یعنی کچی سبزی جو کھانے کے قابل ہوتی ہے. او انار می خورد. او انار می خورے. دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو پس ان جملوں کے اندر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، کسی معنی کا کوئی مشکل نہیں ہے، فقط آپ نے حفظ کرنا ہے. من چای می خورم، تو آب می خوری. او بستنی می خورد. من سینڈوچ می خورم. تو
सलाद मिखुरी उ अनार मिखुरे। इसके बाद हम आते हैं इनके तहजीब के खाने पर। ये है हमारे पास 3 टाइम का खाना, सुबहाने, नहार, शाम। सुबहाने नाश्ता, नहार यानी दोपहर का खाना, और शाम यानी रात का खाना, जिसे हम इशाया और नहार को बोलते हैं, शाम को इशाया बोल देते हैं, और नहार को ज़ुहरानिया शायद बोलते हैं, या कोई और नाम है मेरे ज़हन में नहीं अभी। तो सुबहाने यानी नाश्ता, नाश्ते में क्या क्या है, नान, पनीर, गिरदू। नहार में क्या है, चलो कबाब, जुजे कबाब। शाम सैंडविच और सूप। यानी यहाँ का जो मामूली नाश्ता होता है, यानी अक्सर लोग जो करते हैं वो इस तरह का होता है। सुबह इनका ये होता है नून यानी नान होता है, रोटी होती है, पनीर होता है, और गिरदू यानी अखरोट। इसके साथ ये अक्सरियत इस तरह का नाश्ता करती हैं। चलो कबाब ये आपके सामने मौजूद है डिश, यानी उबले हुए चावल हैं, साथ क्या है 2 सीख कबाब होते हैं, और गूजे यानी 2 टमाटर होते हैं भुने हुए, आग के ऊपर इनको भूनते हैं जैसे गोश्त को हम भूनते हैं, और साथ थोड़ी सी सब्ज़ी। इस तरह की इनकी डिश का नाम है चुलो कबाब, और बहुत ज़्यादा ये शौक़ से खाते हैं, और दोपहर को अक्सर लोग यही चावल ही खाते हैं मुख्तलिफ़ शक्लों वाले। चुलो कबाब है, साथ पड़ा हुआ है जूजे कबाब। ये भी सारा कुछ वही है, फ़कत और फ़कत कबाब चेंज है। वहाँ पर बड़े गोश्त का है, यहाँ पर चिकन है, मुर्गे का गोश्त की बोटियों को भुना हुआ है। तो ये 2 डिशेज़ हैं इनकी, और अक्सर दिन के खाने में यही खाया जाता है इनके यहाँ। चावल ही खाए जाते हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में, कभी कौरमा सब्ज़ी की शक्ल में, कभी जूजे कबाब, कभी चुलो कबाब। चुलो बोलते हैं चावल को, पके हुए चावल को, दुरुस्त है। तो ये हो गया नहार। आगे आगे शाम सैंडविच के मालूम है आप लोगों को, और खाते भी हैं। सूप इनका है, लेकिन सूप जो हमारे यहाँ बनाया जाता है वो सूप नहीं है। इनके यहाँ सूप की एक अपना नाम है, अपनी डिश है, जो दालें वगैरह मिक्स करके इनको बनाते हैं, तो एक ख़ास नाम है इनके डिश का। तो ये चीज़ें हैं इनके सुबहाने में, नहार में और शाम में। तो अभी यहाँ पर तमरीन करते हैं इसी को इस्तेमाल करते हुए। शुमा अहले कुजा हस्ती, कहाँ के रहने वाले हो? मन अहले तुर्की हस्तम, इसमें शुमा चीज़, इसमें मन महमूद हस्त, शुमा नहार छे मिखोरी, शुमा नहार छे मिखोरी। सवाल, ये चीज़ मुहिम है जो ऊपर मुझे याद नहीं रहा और आपको नहीं बता सका हूँ, जो ऊपर असल चीज़ थी हमारी। ये सवाल है, तू सुबहाने नहार शाम छे मिखोरी, यानी आप नाश्ते में क्या खाते हो, दोपहर को क्या खाते हो, रात को क्या खाते हो, इन तीनों में से कोई एक लगाना है। तू सुबहाने छे मिखोरी, तू नहार छे मिखोरी, तू शाम छे मिखोरी। दुरुस्त है। सवाल है यहाँ पर, आप नाश्ते में क्या खाते हो, नाश्ता किससे करते हो, दोपहर का खाने में क्या खाते हो, और शाम को क्या खाते हो। तो ये हमारा मेन सवाल है। या अपने बारे में भी बताना हो तो इसी तरह से ही बताया जाएगा। मन नानो पनीर, मन सुबहाने नानो पनीर मिखोरम। दुरुस्त है। तो अभी यहाँ पर आपकी तमरीन है जो मुकालमा हमने शुरू किया था। शुमा अहले कुजा हस्ती मन अहले तुर्की हस्तम, इसमें शुमा चीज़, इसमें मन महमूद हस्त, शुमा नहार चे मिखोरी, दोपहर को क्या खाते हो, मन सैंडविच मिखोरम, दोपहर को सैंडविच खाता हूँ। शुमा नहार चे मिखोरी, आप क्या खाते हो, मन छोलो कबाब मिखोरम, मन छोलो कबाब। इस तरह से आसानी से जुमले बना दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका है तमरीन के, इसको मैं आपको साथ मिल के हल करते हैं। कर गुरु ही बेसूरत गुरु है, ये 2 नफर बहम कलासी खुद गुफ्तगू करी, 2 अफराद मिलकर इसको हल करें। क्या, शुमा खाली जगह है, कोई भी चीज़ आप लगाकर सवाल बनाएंगे। शुमा सुबहाने छे मिखोरी, सुबहाने चे मिखोरी, मन सुबहाने नानो पनीर मिखोरम, या मन सुबहाने नून मिखोरम, नून चाय मिखोरम, क्योंकि हमारे यहाँ चाय के साथ भी बहुत सारे नाश्ता कर लेते हैं, और कुछ जो हैं नखूद यानी चनों के साथ नाश्ता करते हैं। जो भी हो, सब्ज़ी हो, जिससे भी हो। ऑमलेट, मैं नानो ऑमलेट मिखोरम, मैं नानो नखूद मिखोरम, नखूद यानी वही चने, खुरेश नखूद। मैं नानो पनीर मिखोरम, शुमा नहार चे मिखोरी, मैं नहार जूजे कबाब या चोलो कबाब जो भी खाते हो आप, मैं जूजे कबाब मिखोरम। शुमा शाम चे मिखोरी, मैं शाम सूप मिखोरम। लेकिन हम तो तीनों टाइम रोटी ही खाते हैं और सालन के साथ। तो ये हमारे पहला सवाल है। उसके बाद वाजिब शनासी अल्फाज हैं हमारे पास। पुर्तकाल, नाम इधर से आपने खुद ढूंढते रहना है। पुर्तकाल, अंजीर, अंजीर ये ताज़ा अंजीर है, हमने अक्सर खुश्क अंजीर देखी है, ताज़ा अंजीर। अंजीर, अनार, अंगूर, खियार व नारंगी। और पुर्तकाल में फ़र्क है। पुर्तकाल आप मौसमी बोल सकते हैं, जिसकी जेल थोड़ी सख्त होती है,
اور یہ فروٹر کی طرح ہوتی ہے جس کی جلد بالکل ہی نرم ہوتی ہے, آسانی سے اس کو انسان جلد اس کی اتار لیتا ہے. تو یہ نارنگی ہے اور یہ پرتقال ہے. خوب تمرین هست و بعد تمرین دوم که آپ خود انشاءالله اس کو حل کریں گے. تمرین دوم من یک چیستین نارنگی یا پرتقال؟ پرتقال. من یک پرتقال میخورم. اب یہاں پر دیکھیں, یہاں پر گزشتہ دروس کو آہستہ آہستہ انہوں نے شروع کر دیا تکرار کرنا. گنتی ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی, تعداد اب یہاں پر انہوں نے جملوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس یا میں ایک پرتقال کھاتا ہوں, میں ایک مالٹا کھاتا ہوں صرف. دوسرا کیا ہے؟ آن میوے. اس میوے کا نام کیا ہے؟ آن میوے انگور است. اشارے والا جو پہلا درس تھا ہمارا, اس میں ہم نے آن اور ان کے بارے میں پڑھا تھا, تو یہاں پر اشارے کو استعمال کیا. آن میوے انگور است. خوب. تو انار میخوری کسی درس کا ہے. او سے خیار میخورد. سے خیار, سے دوبارہ گنتی کو استعمال کیا, خیار کھیرے کو بولتے ہیں. او میوے, این میوے انجیر است. دوبارہ اشارے کا استفادہ کیا گیا ہے. من دو نارنگی میخورم. جب من دو نارنگی دورم, دورم بھی گزشتہ درس کا حصہ ہے. دورم, دوری, تو اس میں گزشتہ دروس کا تکرار بھی ہے, ابھی والے الفاظ کا بھی استعمال ہے, تو یہ آپ کے لیے مفید ہے مشق اور تمرین. پرسش و پاسخ را کامل کنید, کہ یہ انشاءاللہ آپ خود کریں گے. سوال ہے, سوال کا ساتھ جواب ہے, اسی طرح سے جس طرح سے پہلی والی مشق ہم نے حل کی ہے. خوب. دوبارہ سوال ہے. او چه میخورد؟ خوب. من بستنی میخورم یا من چای میخورم. تو انار میخوری. او فرد سوم که غایب است او چه میخورد؟ سوال تیسرے فرد کے بعد او چه میخورد یا او چه میخوره. سلام زهرا, سلام سحر, خوب هستی؟ ممنون, خوبم. او کیست؟ وہ کون ہے؟ او خواهر من است, وہ میری بہن ہے. خواهر من, خواهر. اسم او چیست؟ اسم او پروین است, اسمش پروینه. او چه میخورد؟ او ساندویچ میخورد. وہ کیا کھاتی ہے؟ وہ ہمارا شہد مثال یہ والا ہے آخری جملہ. او چه میخورد؟ او ساندویچ میخورد. وہ سینڈوچ یا ساندویچ کھاتی ہے. اس کے بعد کار گروہی ہے جو آپ نے خود اس کو انجام دینا ہے, مشق ہے, اس کو آپ تمرین کریں گے. اور اس کے بعد دوبارہ ابھی ہمارے پاس جہاں سے پھلوں کے نام گزرے ہیں, چند پھل تھے, اس کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ سبزیوں کے نام ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ پیاز. اردو میں بھی پیاز, فارسی میں بھی پیاز. آلو, آلو کو کیا بولتے ہیں؟ سیب زمینی. سیب زمینی, زمین کا سیب. آپ اس کی قدر کیا کریں. آگے کیا ہے؟ تیسری سبزی. عکس سوم سبزی. سبزی یعنی خوردنی جو ایسے ہم سلاد کے طور پہ کھاتے ہیں. باقی بھی سبزیوں کو یہ سبزی ہی بولتے ہیں, لیکن یہ جو پڑھی ہے اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ بطور سلاد استعمال کی جاتی ہے. چہارم مٹر جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں نخود سبز. نخود سبز. پانچواں زعفران. زعفران, زیتون. تو یہ ہمارے پاس ان کو بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے سبزی کے طور پر. یہ طعم کے لیے اور رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے زعفران, اور باقی آپ سب کو پتہ ہے. تو ان کو ابھی آپ استعمال کریں گے جس طرح سے وہاں پیچھے استعمال کیا ہے پھلوں کو. من خالی جگہ میخورم, کیا پڑا ہے؟ پیاز. من پیاز میخورم. او سیب زمینی دارد. او زیتون میخوره. تو سبزی میخوری. اس طرح سے باقی کو بھی آپ انشاءاللہ کامل کریں گے. اور یہ سوالات ہیں دوبارہ جو آپ کی ہی تمرین ہے, اور آپ اسے حل کریں گے. کوئی مشکل ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں. اب ہے اس کے بعد ہمارا ایک نیا سوال جو کہ پسند کے بارے میں ہے. کسی سے پوچھنا ہو سبزی کے بارے میں, کوئی کھانے والی چیز کے بارے میں, کہ آپ کو کیا پسند ہے, درست ہے, یا اپنا بتانا ہو کہ مجھے کیا پسند ہے کھانے میں ہو, یا کوئی چیز ہو, لباس ہو, کچھ بھی چیز جو پسند والی ہے بتانا ہو, تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ دوست. دوست نہیں پڑھنا, دوست ہے. اوچھے دوست دارد, اسے کیا پسند ہے؟ دوست دال پر پیش ہے. دوست. دوست کا لفظ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس کے لیے ہم اردو زبان استعمال کرتے ہیں دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور پسند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دوست کے لیے زیادہ تر جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے رفیق, درست ہے. لیکن دوست کو بھی آپ استعمال کرو گے ان دوست ماناس, تو یہ میرا دوست ہے, تو بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنا دوست بتا رہے ہو, نہ کہ پسند. تو دوست کے دونوں معنی ہیں. اوچھے دوست دورت, اسے کیا پسند ہے. اوچھے دوست دورے, یعنی دورت کو آپ ہے بھی لگا کر آسان کر سکتے ہیں. تو یہاں پر مکالمہ ہے, دوبارہ ہم تکرار کرتے ہیں مکالمے کو. سلام. سلام. او کیست, وہ کون ہے. او استاد من است, استاد ہے میرا.
اسم چیست؟ اسم او صادق است. او اهل کجاست؟ او اهل سوریه است. او چه دوست دارد؟ اسے کیا پسند ہے؟ آخری سوال. او چه دوست دارد؟ او کتاب دوست دارد. کتاب دوست دارد، اسے کتاب پسند ہے. او لباس دوست دارد، اسے کپڑے بہت پسند ہیں، کپڑے خریدنا. یا جو بھی چیز کسی کو پسند ہو آپ نے وہاں پر لگا دینی ہے. یہاں پر باقی سارا جملہ جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا. او کتاب دوست دارد، او لباس دوست دارد، او سبزی دوست دارد، هر چه دل شما میخواهد. اس کے بعد دوبارہ آپ کا کام ہے تمرین، اس کو دیکھ لیں، روک کر حل کیجئے درس کو، اور اس کے بعد ہمارا یہ درس مکمل ہو جاتا ہے. تو اس درس کے اندر خوردنیہا کے اندر ہم نے 2 مطالب کو پڑھا ہے، ایک میوے کے نام، سبزیوں کے نام اور ان کے بارے میں جملہ بنانا، اور آخری چیز ہے پسند کے بارے میں کہ اپنی پسند کسی کو بتانا یا کسی سے اس کی پسند پوچھنا کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ درس یہاں پر تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد والا درس ہمارا ہے رنگہ، رنگوں کے بارے میں درس ہے، اور اس کے اندر بھی 2-3 مطالب اور ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.